الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر، رمضان شریف میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ روزہ کن چیزوں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گرامی قدر، آج ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گرامی قدر، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ فرض ہے، اور جو دین اسلام میں دین اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں روزہ بھی ہے۔ اور جو انسان روزے کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ سخت قسم کا گناہ گار، فاسق اور فاجر ہے۔ تو گرامی قدر، روزہ جو ایک اہم ترین عبادت ہے، جس کے بے شمار ظاہری اور باطنی فوائد بھی ہیں، بلکہ دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کی طہارت کے لیے روزہ ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو گرامی قدر، اکثر اس ماہ مقدس میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسواک کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک اگرچہ خشک ہو یا تر ہو، اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ مسواک کرتے وقت تو دانتوں سے خون نہ آئے۔ اگر دانتوں سے خون جاری ہو گیا اور وہ خون اندر داخل ہو گیا اور اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے مسواک کرنے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتصوق وہو صائم، کہ میں نے متعدد بار روزے کی حالت میں اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آگے حدیث ہے، اور اس حدیث کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من خیر خصال الصائم السواک کو، کہ روزہ دار کے بہترین کاموں میں سے مسواک بھی ہے۔ تو ان دو احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ مسواک کرنے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں جو لوگ ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں یا کوئلہ کے ساتھ دانت صاف کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان سرما استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو گرامی قدر، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے روزہ دار کو سرما لگانے کی اجازت دی ہے، مگر دیگر فقہائے کرام ان کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں روزہ دار کو سرما لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن فتویٰ اسی بات پر ہے کہ روزہ کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس پر بھی متعدد احادیث مبارکہ دال ہیں۔ پہلی حدیث مبارک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، قال اشتقت عینیا، عرض کی حضور میری آنکھیں دکھتی ہیں، اف اقتاہل وانا صائم، کیا میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں اس حال میں کہ میں روزہ سے بھی ہوں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا نعم، ہاں تو سرما استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہو کان یقتاہل وہو صائم، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں سرما استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث مبارک ابو داود کی ہے، اور پہلی حدیث مبارک جو بیان کی ہے وہ ترمذی شریف کی ہے۔ اور آگے ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم روزے کی حالت میں سرما استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہے کہ انسان بھول کر کوئی چیز کھا لے یا کوئی مشروب پی لے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر جب وہ کوئی چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، جب اس کو یاد آ گیا ہے کہ مجھے روزہ ہے، وہ فوراً ہی اس چیز کو منہ سے باہر نکال دے۔ اگر یاد آنے کے باوجود بھی اس چیز کو وہ نکل گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل او شارب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق رزقہ اللہ عز وجل، کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا
اس حالت میں کہ اسے روزہ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ ایک رزق ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کھلایا ہے۔ اور یہی بات ایک دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلت و شربت ناسیا وانا صائم، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بھول کر کھا بھی لیا ہے، پی بھی لیا ہے، حالانکہ مجھے روزہ تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اطعمک اللہ وسقاک، کہ خالق کائنات نے تجھ کو کھلایا ہے اور پلایا ہے، یعنی اس سے تیرا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو گرامی قدر، اسی طرح اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر سو جاتا ہے، جس طرح اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں یا دن کے وقت کسی وقت سو گئے، تو اس حالت میں ان کو احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے متعلق بھی حدیث مبارک موجود ہے، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی سے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، کہ جو انسان روزے کی حالت میں ہو، اس کو قے آ جائے یا اس کو احتلام ہو جائے یا وہ پچھنے لگوائے، تو ان تین صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھنے، یہ پہلے دور میں ایک علاج کیا جاتا تھا کہ اگر کسی انسان کے کسی عضو میں درد ہوتا تو کسی تیز ترار چیز کے ساتھ یا نشتر کے ساتھ اس اعضاء کو کے اوپر زخم لگایا جاتا، پھر سنگھی کے ذریعے اس سے وہ خون چسوا لیا جاتا، تو ان صورتوں میں بھی، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی پچھنے لگوانے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بعض علماء دین و متین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے روزہ دار کی طبیعت میں کمزوری آ جائے تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ ویسے یہ آج کل اس طریقہ کے ساتھ علاج بھی نہیں کیا جاتا، یہ پہلے دور میں کیا جاتا تھا۔ تو اس کے متعلق بھی حدیث مبارک ہے، حضرت ثابت بن بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے پچھنے لگوانا مکروہ خیال کرتے تھے؟ جواب دیا نہیں، یعنی آپ کسی سائل نے یہ سوال کیا کہ روزہ دار کو روزہ کی حالت میں پچھنے لگوانا یہ مکروہ ہے، تو آپ نے جواب دیا یہ مکروہ نہیں ہے، البتہ کمزوری لاحق ہونے کے خدشہ سے اسے مکروہ سمجھتے تھے۔ اور یہ حدیث مبارک بخاری شریف کی ہے۔ اسی طرح پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ 3 حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے کی صورت میں، احتلام ہونے کی صورت میں، پچھنے لگوانے کی صورت میں۔ اسی طرح حدیث مبارک بھی ہے کہ روزہ میں اگر قے آ جائے تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ خود بخود آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ سے اخذ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا من زارعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا کرنی لازم ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا من زارعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض، کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس پر قے غالب آ جائے اس پر قضا نہیں، یعنی خود بخود آ جائے، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اسے روزہ قضا کرنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں جو آٹا اٹھتا ہے اور حلق میں چلا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا ہوا سے خاک اڑی یا جانور کے کھر سے اڑی اور حلق میں چلی گئی، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بتی کا دھواں اگر جان بوجھ کر سونگھے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کر نہیں سونگھا ویسے حلق میں چلا گیا اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بس کا دھواں، کار کا دھواں، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی کی خنکی کا گلے کے اندر محسوس ہونا، یعنی غسل کیا اور پانی کی خنکی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ کی تری کا تھوک میں مل جانا، کلی کی اور پانی باہر پھینک دیا، صرف تری منہ میں باقی رہی اور وہ تری تھوک کے ساتھ اندر داخل ہو گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کان میں پانی چلا گیا غسل کرتے وقت یا خود بخود جان بوجھ کر خود ڈال دیا، ان صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی چیز کے ساتھ کان کو کھجایا اور بار بار یہ عمل کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز دانتوں میں رہ گئی، معمولی سی تھی اور وہ تھوک کے ساتھ اندر چلے گئی تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ در مختار اور فتح القدیر کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح خوشبو سونگھنا، اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو خواہ کسی چیز کی بھی ہو، پھول کی ہو، عطر کی ہو، مشک کی ہو، عنبر کی ہو، ان کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بالوں میں تیل لگایا یا جسم پر تیل کی مالش کی تو مالش کرنے کے ساتھ یا بالوں میں تیل لگانے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دعا کہ خالق کائنات تمام احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام احباب کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔